الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، سورۃ احقاف آپ نے سنی اللہ کو کنویں میں ڈالا، رب العالمین نے وقت کا بادشاہ بنا کر دکھایا۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے فقیر بنا دے بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو فقیر بنا دے، بیمار کو صحت والا بنا دے، صحت مند کو موت دے دے، یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے حضرت یوسف نے بھائیوں نے تو اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ نے وقت کا وزیر مسجد مصر بنا کر دکھا دیا۔ تو ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں، جو چاہے گا وہ اللہ چاہے گا وہ کچھ ہوگا۔ اب صورت رات شروع ہو گئی ہے، تو اس صورت رات کے اندر ایک تو اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ انسانوں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پوری کائنات کو بنانے والا میں رب العالمین ہوں، اس لیے میرے حکم کو مانو، میری باتوں کو مانو، اور آخرت پر بھی یقین رکھیں کہ مرنے کے بعد آخرت پر تمہیں اٹھایا جائے گا، تو حساب و کتاب بھی ہوگا۔ آخرت پر یقین اور دنیا کے رہتے ہوئے میرے حکم کو مانی میں کامیابی ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کا علم اللہ ہی جانتا ہے، اس کی علماء اور مفسرین کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ۔ تلک آیات الکتاب، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب یہ آیات جو ہیں یہ کتاب میں سے ہے۔ اس قرآن پاک کی یہ آیات ہیں، مکمل ہیں، کامل ہیں اور بالکل اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آیاتوں کے اندر یہ جو آیات ہیں یہ قرآن پاک کی آیاتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے حق، سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں غلط بیان نہیں ہے، یہ سچ اور حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، میرا پیغمبر اکثر لوگ جو ہے لا یؤمنون، یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لے کر آتے، اس لیے اکثر لوگ جو ہے اس کتاب کو نہیں مانتے، اس قرآن پاک پر یقین نہیں رکھتے، اس قرآن پاک کو غلط کہتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ اس لیے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ جو ہے اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لے کر آتے، یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس قرآن پاک میں ہماری کامیابی ہے، اس قرآن پاک کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے دل جہان کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر قرآن پاک کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو ناکام چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، کہ وہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے بلند کیا آسمان کو بغیر عمد، بغیر ستون کے، یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا کیا کس نے؟ یہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ ترونہا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے بھی ہو، جو نیچے اس کی دیواریں نہیں ہے، اس کے نیچے ستون نہیں ہے، اس لیے بغیر ستون کے میں نے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ ثم استوى على العرش، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں عرش پر مستوی ہو گیا۔ وسخر الشمس والقمر، اللہ فرماتے ہیں میں نے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ سورج اور چاند اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، وقت پہ ڈھل کے چلے جاتے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کا وقت جو ہے چلنے کا اپنا وقت مقرر ہے، کوئی وقت سے پہلے نہیں نکلتا اور کوئی وقت سے پہلے غروب بھی نہیں ہوتا، ہر ایک اپنے وقت پہ چل رہے ہیں۔ یدبر الامر، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام، یہ تدبیریں میں رب العالمین کرتا ہوں۔ یفصل الآیات، اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں یہ تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اس لیے تاکہ تم کل قیامت کے دن رب سے ملنے کا یقین رکھیں۔ تو اس کے اللہ فرماتے ہیں نشانی کو ہم تفصیل سے جان سکتے ہیں۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آسمان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کی ایجاد
किस तरह निकलते हैं, किस तरह गुरूब होते हैं, कितने पेड़ को लगाया हुआ अपने वक्त पे मुकर्रर पे अपने निकलते हैं, वक्त पे चले जाते हैं। इसके अलावा फरमाते हैं इन निशानों को हम तफसील से बयान करते हैं ताकि तुम यकीन रखें, रब भी को किरून, ताकि आखिरत पर यकीन रखें कि कल क़यामत के दिन हम अपने रब से मुलाकात करेंगे, दुनिया पानी को छोड़ जाएंगे। तो इसलिए जब दुनिया पानी को छोड़कर आखिरत में जाएंगे और रब से मुलाकात होगी, तो इसलिए मुलाकात के वक्त जब रब से मुलाकात हो तो हमारा रब हमें देखकर खुश हो जाए कि वाकई मेरे बंदे दुनिया में रहकर मेरे हुक्मों को इताअत करके आए हैं, मेरे सर से मैं जिस तरह मैंने इनको हुक्म दिया था उन्होंने उसी तरह जिंदगी गुजारी थी। इसलिए हमें चाहिए अल्लाह के अहकाम अपने नबी की सुन्नतों पर जिंदगी गुजारने, इसी में हमारी कामयाबी है। उसके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात में हमें दुआ है, जिसमें अल्लाह को अमल करने